اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سخن میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ذات مقدس کے بارے میں بات کریں گے جس کے لیے اگر ہم اس آیت کو پڑھیں تو شاید اس آیت کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور ان کی جو صاحبان امر ہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں رسول کا ہونا اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا اللہ کی اطاعت کے زاویے میں آتا ہے۔ لیکن رسول کی اطاعت ہم معصومین اکرام یعنی ائمہ طاہرین کی بتائی ہوئی باتیں اور ان کے کردار کو اس حوالے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن جب صاحبان امر کی اطاعت کی بات ہو تو ہم کس کو دیکھیں؟ یقیناً یہ وہی ذات ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم صاحبان امر کی اطاعت کس طرح سے کریں تو ہمارے سامنے ایک ذات آتی ہے جس کا نام ہے ابو الفضل العباس۔ معزز ناظرین، یہ نام ایک ایسا نام ہے کہ جہاں دکھی دلوں کو سہارا ملتا ہے اور بے کسوں کو بھی سہارا ملتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج مولا ابو الفضل العباس علیہ السلام کی یوم ولادت کے موقع پر۔ آئیے ہم وقت کے امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر ڈسکشن کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید جعفر رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت خیر مقدم اور آج کی مناسبت سے بہت مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کو مبارک ہو۔ پہلا سوال ہے کہ ہم جس طرح سے ہم نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم اگر جب صاحبان امر کی اطاعت کی بات کریں تو ہمارے پاس ایک ہی کردار ہے، وہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کو، تو ہم اس کو کیسے ایلیبریٹ کریں گے، کیسے لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ پورے جب تمام معصومین موجود ہوں اور اس پر ایک الگ انداز مولا ابو الفضل عباس کا بھی رہتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ عطا صاحب، جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کے سلسلے سے ایک بہت بڑا کردار ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا۔ میں تھوڑا اسے پہلے سے شروع کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ کہ پروردگار عالم نے ہمیں ہماری اپنی زندگی کا کوئی بھی ایسا لمحہ اور کوئی بھی ایسی زندگی کا زاویہ پیاسا اور تشنا نہیں رہنے دیا ہے ہمارے لیے، بے شک، جس میں ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہ رکھا ہو، کوئی نمونہ نہ بنایا ہو۔ اگر ہماری زندگی بچپن کی وادیوں میں سفر کر رہی ہے تو ہمیں کس طریقے سے جینا ہے، ہم جوان ہیں تو ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، عمر ضعیفی تک پہنچ گئی ہے تو کس طریقے سے زندگی کو گزارے، اس کا کیا سلیقہ ہے، زمین پہ کیسے چلیں، لوگوں کے ساتھ کیسے ملیں، کیسا کردار ہمارا ہونا چاہیے، اللہ نے صرف زبانی بیان نہیں کیا ہے یقین زندگی میں کچھ بھی، بلکہ زندگی کے ہر زاویے، زندگی کے ہر موڑ، زندگی کے ہر تعلق کے لیے اللہ نے مرکز اور سینٹر بنائے ہیں اور نمونے بنائے ہیں، بے شک، کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو آپ ان کو دیکھیے واہ کہ یہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے اپنی اطاعت فرض کی، رسول کی اطاعت فرض کی اور اولی الامر کی اطاعت فرض کی۔ جی اب آپ دیکھیے کہ رسول کی بھی زندگی میں ایک کردار آپ کو ملے گا کہ رسول کی جب اطاعت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ جی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتا ہو تو مولا علی کا کردار دیکھے، بے شک، اسے سمجھ میں آئے گا کہ رسول کے سامنے کس طریقے سے وہ زندگی بھر ان کی ہر حکم، ہر بات پہ عمل کرتے رہے، اور بلکہ میں تو اور آگے کی بات کہوں گا کہ کچھ کہنے ہی سے پہلے وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت رسول کی مرضی کیا ہے، بے شک، رسول کی رضا کیا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسول کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے، بے شک، بے شک، رسول کی خوشنودی ہی میں اللہ کی یقیناً، خوشنودی ہے۔ اسی طریقے سے بعد رسول جب اولی الامر کی اطاعت کا مسئلہ آیا اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے
کہ ہم اولی الامر کی اطاعت کیسے کریں، تو اس کے لیے پھر اللہ نے ایک نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس نمونے کو حضرت ابو الفضل عباس کی صورت میں ہمارے سامنے کردار بنا کے پروردگار نے رکھا کہ اگر سمجھ میں نہ آئے کہ اطاعت کیسے کرنی ہے تو دیکھیے کردار حضرت عباس کا کردار ہے، جیسے حضرت عباس نے اطاعت فرمائی ہے اسی طریقے سے کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اطاعت کریں۔ کوشش کا مطلب کیا ہے کہ یعنی حضرت عباس اطاعت کے میدان میں اس بلند مقام پہ فائز تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اپنی تمنا کو کبھی آگے کیا ہی نہیں، یعنی خود کو ہمیشہ پیچھے رکھا، اپنا کردار آگے بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنا ذہن آگے بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کیا چاہتے ہیں دنیا کو آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ مولا عباس کیا چاہتے ہیں۔ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہاں امام حسین نے یہ چاہا اور مولا عباس نے یہ کیا، کبھی آج تک سنا آپ نے کہ مولا عباس یہ چاہتے تھے؟ یہ اطاعت کا عظیم معیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دنیا کو آج بہت تک خوبصورت موضوع کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک خاندان جس میں بہت سارے چاند ہوں، بہت سارے سورج ہوں، اور اس پر پھر قمر بنی ہاشم کا لقب ہو، تو یہ کس زاویے سے؟ کیونکہ بنی ہاشم خود ہی اگر صرف بنی ہاشم کہہ دیا جائے تو اس میں بہت سارے ذوات مقدسہ جو ہمارے سامنے نظروں کے سامنے آتی ہیں، تو اس پر مولا عباس کا یہ لقب کہ ہم انہیں قمر بنی ہاشم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ جی بالکل، بنی ہاشم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا جو ایک گھرانہ اور خانوادہ ہے، تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خاندان خود دنیا کے تمام خاندانوں میں ایک سورج کی حیثیت رکھتا ہے، یقیناً، جس کے سامنے کسی کی بھی فضیلت اور کسی کی بھی عظمت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے شک، ان کی فضیلتوں کے سامنے، ان کی عظمتوں کے سامنے سب کے سب خوبصورت، سب کے سب حسین، بعنوان صورت بھی، بعنوان سیرت بھی، بعنوان گفتار و رفتار بھی، بعنوان کردار بھی، سب کے سب قمر ہیں، سب کے سب سورج ہیں۔ اس میں حضرت عباس کا قمر بنی ہاشم کی صورت میں شہرت پانا یہ ان کی فضیلت کے معیار کو بتاتا ہے۔ تو ہم اسے مقید نہ کریں، محدود نہ کریں۔ جی، اگر ہم صرف اسے بعنوان صورت مقید کر دیں گے کہ حضرت عباس بہت ہی خوبصورت تھے، تو یہ اس لقب کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی، مولا عباس کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی۔ بے شک۔ قمر بنی ہاشم کا مطلب بعنوان کردار حضرت عباس ہر دور میں قمر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کہ اگر کسی کو تاریکی ہی تاریکی اور اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو اور اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ مجھے زندگی کے اس موڑ پہ کرنا کیا چاہیے، تو وہ قمر بنی ہاشم کو دیکھے، اللہ اکبر، اس کی زندگی کی تاریکیوں میں ہر طرف اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اس عنوان سے یہ عظمت حضرت عباس کے سلسلے سے قمر بنی ہاشم کی صورت میں وارد ہوئی ہے کہ بنی ہاشم میں جس کردار کو بھی آپ دیکھیں اطاعت کے اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ بے شک۔ ابھی رسول کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے، مگر حضرت ابو طالب کس عنوان سے حفاظت فرما رہے ہیں، یہ اطاعت کا بہت بڑا کردار ہے۔ یقیناً۔ رسالت کا اعلان ہو گیا تو پھر حضرت ابو طالب نے کیسا کردار ادا کیا آپ کی حفاظت کے لیے؟ اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ جب آپ کی وفات واقع ہوئی تو حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ آنا پڑا۔ جی، تو کتنا بڑا کردار تھا حضرت ابو طالب کا۔ ان کو معلوم تھا کہ مجھے رسول کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، یقیناً، ایمان چھپا کے کرنی ہے یا ایمان ظاہر کر کے کرنی ہے، کلمہ پڑھ کے کرنی ہے یا بغیر کلمہ پڑھے ہوئے کرنی ہے۔ یہ حضرت ابو طالب کے کردار کی بلندی ہے واہ واہ واہ، کہ ان کی زندگی کا مقصد رسول کی حفاظت تھا، اور رسول کی حفاظت جس طریقے سے بھی ہو انہوں نے رسول کی حفاظت کی، واہ واہ واہ، اور اس حفاظت میں رسول کی اطاعت بھی فرماتے رہے۔ تو اطاعت کا بہت بڑا کردار اور نمونہ ہے۔ لیکن حضرت عباس جس مشکل مقام پر تھے، آپ حضرت ابو طالب کی زندگی اگر دیکھیں گے تو ان کو اپنی زندگی میں بہت سے مواقع ملے ہیں اپنی شجاعت کے اظہار کے لیے، تلوار نکالنے کے لیے۔ مکے میں آپ کو بہت سارے واقعات ایسے مل جائیں گے کہ جب حضرت ابو طالب نے حضور کی حفاظت کے لیے تلوار نکالی ہے۔ لیکن حضرت عباس کے سامنے
جو بلند کرداری ان کی دنیا کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے جو مولا علی کے قول کی عکاسی کرتا ہے۔ مولا علی کا ایک قول ہے جی کہ صبر اصل میں، شجاعت اصل میں کیا ہے، وہ مولا علی نے بتایا ہے۔ الصبر شجاعت، اللہ مولا علی کا بے شک، فرمان ہے کہ اصل میں صبر ہی کو شجاعت کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، شجاعت کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ آپ کو صبر کرنا آتا ہو، اور اس کردار پہ حضرت عباس بالکل معراج کی بلندی پر ہے۔ بے شک بے شک بے شک، حضرت عباس نے جو شجاعت دکھائی ہے اس کا تعلق شجاعت صبر سے ہے۔ بے شک، مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے کربلا تک، اور اتنا بہادر ترین شخص عرب کا کہ پورا عرب لوہا مانتا تھا۔ کربلا میں بہت سے لوگ تو صرف تاریخ میں اگر آپ پڑھیں گے تو ملے گا، صرف یہ دیکھنے آئے تھے کہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ کربلا میں حضرت ابوالفضل عباس بھی آ رہے ہیں، صرف انہیں دیکھنے کے لیے آئے تھے کربلا میں۔ وہ پرانے بہت لوگ سے جنہوں نے افراد، صفین اور نہروان کا جو مارکا دیکھا ہوگا، بالکل یا جنہوں نے بالکل، خیبر و خندق کے بارے میں سنا جنہوں نے ہوگا، مولا علی کو دیکھا جی اور انہیں معلوم تھا کہ حضرت عباس کے پاس ساری شجاعت مولا کائنات والی ہے، تو وہ سب حضرت عباس کو دیکھنے آئے تھے کہ چل رہے ہیں کربلا، حضرت عباس کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ خاندان کی تشکیل کرنے کے بارے میں، اور ایک وہ واقعہ نظر آتا ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ کہا اپنے بھائی عقیل سے کہ میں ایسے خانوادے کی تلاش میں ہوں کہ ایسی شریک حیات چاہتا ہوں کہ جس کے بطن سے ایک بیٹا ایسا ہو کہ جو ہمارے بیٹے کی نصرت کرے۔ عالم اسلام کو نہ صرف بلکہ عالم انسانیت کو یہ درس کیسے جاتا ہے کہ اپنی، جیسے اب لوگ جو اب شادی کے لیے کرتے ہیں، تو شادی کے لیے اپنی زوجہ کا تلاش کرنا ہے یا اپنے بیٹوں کی ماں کو تلاش کرنا ہے؟ بالکل، میں جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں اور مجلس وغیرہ سنتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، کسی بھی کردار میں اکثر کہا جاتا ہے کہ مولانا تربیت اولاد پہ بات کریں، جی تربیت اولاد پہ بولیں۔ اصل میں تربیت اولاد کا مفہوم ابھی انہیں نہیں معلوم ہے۔ اولاد کی تربیت اولاد کی ولادت سے شروع نہیں ہوتی، جی، بلکہ والدین کی شادی کے دن سے شروع ہوتی ہے۔ کیا کہنے، ان کی شادی کس زاویے سے کی گئی ہے یہ طے کرتا ہے کہ اولاد کیسی ہوگی۔ کیا کہنے، یقین، اگر ہم نے واہ واہ واہ، دولت دیکھ کے شادی کی ہے، حسن اور خوبصورتی دیکھ کے شادی کی ہے، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، بہرحال سماجی اور معاشرتی تہذیب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت نے بھی منع نہیں کیا ہے، لیکن اہم ہم کسے مان رہے ہیں؟ کیا ہم دولت ہی کو اہم مان رہے ہیں؟ کیا کہنے، کیا ہم خاندان کے بڑے پن کو اہم مان رہے ہیں؟ کیا ہم حسن ہی کو اہم مان رہے ہیں؟ اہم اگر ماننا ہے تو ایمان کو مانیں، اس لیے کہ ایک شادی صرف دو انسانوں کی شادی نہیں ہوتی بلکہ آنے والے نسل کی تشکیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یقیناً، بے شک، اور یہ بات طے ہے کہ اولاد کے کردار میں ماں کی تربیت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یقیناً، اور یہ ہر انسان اس بات کو جانتا ہے کہ ماں کی تربیت ہی اولاد کے کردار میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ ماں کی تربیت کا اثر اولاد کے کردار میں پڑے گا، جی تو پھر ہمیں اپنی زوجہ کی تلاش کے ساتھ یا اپنے گھر میں آنے والی بہو کی تلاش کے ساتھ یہ تلاش کرنا چاہیے کہ آنے والی نسل کی ماں کیسی ہونی چاہیے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب ہم سبحان اس میں سوچیں کہ ہمیں ماں لے کے آنی ہے، چونکہ وہ صرف ہماری زوجہ یا ہمارے آنگن کی بہو بن کے نہیں آ رہی ہے بلکہ آنے والی نسل کی ماں بن کے آ رہی ہے، اور مولا کائنات نے یہی سبق دیا ہے دنیا کو۔ علی جیسے بہادر انسان، اتنا سوچیے کیا ان کے لیے ضروری تھا تلاش کرنا کہ وہ ایسی ماں تلاش کریں؟ لیکن مولا کائنات نے یہ اہم سبق اور اہم پیغام دنیا والوں کو دیا ہے کہ آپ بذات خود کتنی بھی فضیلتوں کی بلندی پہ ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں نسل اور اولاد کی بات آئے گی تو ماں کی تربیت کا اہم کردار ہوگا۔ اور ماں سبق جو قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم نے ہمیں واقعات بتائے ہیں، اس میں جناب نوح کا بہت اہم واقعہ ہے۔ میں جناب نوح پیغمبر
اور اولو العزم پیغمبر تھے جناب نوح، جی بہت بڑے پیغمبر تھے جناب نوح. لیکن آپ دیکھ لیجئے بیٹا، جناب نوح بلاتے رہے کہ آ جاؤ، بیٹے کو سمجھ ہی میں نہیں آیا. کیا کہنے، اس نے کہا نہیں میں یہاں بچ جاؤں گا، پہاڑ بہت بلند ہے، بہت اونچا. جناب نوح کہتے رہے. بھئی بیٹا خود باپ کی بات نہیں سن رہا ہے، اور باپ بھی عام باپ نہیں ہے، پیغمبر باپ ہے، نبی باپ ہے، اولو العزم باپ ہے. درمیان میں کون سی چیز حائل تھی بیٹے اور باپ کے؟ ماں کی تربیت. کیا کہنے، کیا کہنا، سبحان اللہ. نوح اور نوح کے بیٹے کے درمیان ماں کی تربیت حائل تھی. وہی سبحان اللہ، مولا سبحان کائنات نے تلاش کیا کہ مجھے ایسے خاندان کی بیٹی چاہیے کہ جس کے آغوش میں عباس جیسا بیٹا تربیت پا سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہاں پر ہم بات کریں مولا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے القاب ہیں، جس میں ایک لقب جو کہا جاتا ہے باب الحوائج، جس میں کہ جب تاریخ کو پڑھیں اور اس میں کہ معصومین کے لیے خاص لقب ہے باب الحوائج کا، یعنی ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باب الحوائج کہتے ہیں. تو کیا یہ لقب مولا عباس کو کس طریقے سے ملا اور کیسے معصومین نے اس لقب کو آگے بڑھایا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسی لقب کے ذریعے سے یاد کیا ہے. جی. اور مطلب آپ یہ سمجھیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے آپ حضرت عباس کے سلسلے سے فرامین پڑھیں گے، اور بھی معصومین کے فرامین پڑھیں گے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین پڑھیں گے، تو اندازہ ہوگا ہمیں کہ حضرت عباس کس شخصیت اور کس بلند کردار کا نام ہے. بے شک. بعد میں آنے والے ائمہ بھی آپ کو عزت اور عظمت کے ساتھ یاد کیا کرتے تھے، اور آپ کو اسی کردار کے ذریعے سے یاد کرتے تھے کہ جو کردار کربلا میں حضرت عباس کا موجود تھا. میں نے بہت سی روایتوں میں پڑھا ہے، چھٹے امام کے ہاں بھی ملتا ہے، انہوں نے چچا کہا ہے حضرت عباس کو. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو وہ کردار جو ظاہر ہوا ہے، سامنے آیا ہے، جو وفاؤں کا کردار ہے، چونکہ چچا جو ایسا کردار ہے وہ ہم رسول کے زمانے سے سن رہے ہیں جی. اور یہ کردار ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. وفا کا جب تذکرہ آتا ہے، اطاعت گزاری کا تذکرہ آتا ہے، قربانی پیش کرنے کا تذکرہ آتا ہے، کیا کہنے. تو سب سے پہلا رشتہ چچا ہی کا ذہن میں آتا ہے، رسول کے زمانے سے ذہن میں آتا ہے. وہی رشتہ کربلا کے درمیان بھی وجود میں آیا، اور حضرت عباس چچا جناب سکینہ کے چچا، واہ واہ واہ. امام سجاد کے چچا. اب تو اسی ذریعے سے معصومین نے آپ کو یاد فرمایا ہے. اور باب الحوائج چھٹے امام نے بھی، اور بہت سارے واقعات آپ کو تاریخ میں جب حضرت عباس کی فضیلتیں اور ان کے کرامات آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ، تو آپ کو ملے گا کہ واقعاً حضرت عباس کی بارگاہ سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں. جزاک اللہ. حاجت کا جب بھی سوال آتا ہے تو یقیناً ایک نام ہے، اور کوئی بھی دردمند انسان جب بھی وہ اپنے لبوں کو کھولتا ہے اور عباس صرف نام لیتا ہے، بالکل، تو شاید اس کے ذہن، اس کے پورے جسم میں ایک الگ طرح کی توانائی آ جاتی ہے. بالکل بالکل. لوگوں کے درمیان اکثر کر کے لوگ جب بھی نام لیتے ہیں تو وہ ایک خوف اور ایک ڈر کا وہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی لرزش نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے. تو یہ ایک جو ایک فلسفہ بنا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو یہ پیغام کے طور پہ پہنچائیں کہ تاکہ اگر کوئی بھی دعا کرنا ہے تو اس وسیلے سے بہتر دعا اور ہو نہیں سکتی ہے. بالکل. مطلب یہ ہے کہ اطہر صاحب، وہ جو دل میں جسے آپ کہہ رہے ہیں ڈر اور خوف، وہ ایسا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے ان کی طاقت کی وجہ سے. ایسا نہیں، ان کی عظمت کا روب ہے. واہ 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 واہ. کہ وہ ہیں سامنے چاہے نہیں ہیں، لیکن ان کی عظمت، شجاعت، بلندی ان کی زندگی سے اس قدر تھی کہ لوگ ان کے دربار میں ان کی زندگی میں بھی لب نہیں کھولتے تھے. کیا کہنے. اور وہ اس کردار پر تھے اور اطاعت کی اس بلندی پر تھے کہ وہ مولا حسین کے سامنے لب نہیں کھولتے تھے. تو یہ عزتیں جو ملی ہیں مولا عباس کو، یہ امام کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہیں. کہ حضرت عباس نے اپنی زندگی میں کبھی امام حسین کے سامنے لب نہیں کھولے. اب اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا کی ہے کہ کوئی بھی انسان لب کھولنے سے پہلے حضرت عباس کی بارگاہ میں سوچتا ہے کیا کہنے کہ میں کچھ کہوں کہ نہ کہوں. یہ ان کے وقار ہے، ان کی عظمتوں کی وجہ سے ہے. ان کا وہ ڈر نہیں
جو ایک شاہی سطوت کا ڈر ہوتا ہے، کیا کہیں ایک بادشاہت کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر نہیں، سبحان وہ ان کی عظمت کے سامنے سر کو خم کرنا ہے۔ یہ وہ والا خوف ہے، یہ والا ڈر ہے جو ان کے مرتبے کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، اور جو مرتبہ انہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے امام کی اطاعت کرنے کے بدلے اور اس کی جزا میں۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا، وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا، یقیناً بہت خوبصورت گفتگو۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام سخن، اور ہم گفتگو کر رہے تھے مولا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت کے موقع پر۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے کے پروگرام ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔